ڈاکٹر فاسٹس ایز این اوور ریچر، پیج نمبر 40 پہ پہنچ چکا ہوں۔ ہنری لیون نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اوور ریچر ہے۔ اوور ریچر کا مطلب ہے ایک جگہ پہ آپ پہنچ کے نا، آپ نے کچھ حاصل کر لیا اور آپ نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کی، لمٹ سے، باؤنڈری سے آگے نکلنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پلے جو ہے وہ اس بلیف کی ٹریجڈی ہے کہ جس کے اندر کہ انسان جو ہے نا ایک ہمبل اوریجن کا ہے، لیکن گریٹ لرننگ جو ہے نا انسان کو اوور ریچ کروا دیتی ہے، اسے تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان نارملی ایک ہمبل اوریجن کی چیز ہے، خدا نے بنایا، یہ اس نظریے پہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے اس کو ہمبل اوریجن دیا، لیکن جب وہ اوور ریچ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ گریٹ لرننگ کی وجہ سے۔ یہ پلے ڈاکٹر فاسٹس جو ہے یہ ایک گریٹ مائنڈ کی پیتھیٹک فگر کو دکھاتا ہے جو کہ تباہ ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ٹپیکل رینیسنس ہیرو ہے اور وہ رینیسنس کے ٹیمپر کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ریویل کرتا ہے۔ وہ کرسٹوفر مارلو کے باقی ہیروز کی طرح فائری پیشن، کیپیسٹی فار انفائنائٹ اسٹرگل اور رینیسنس لسٹ فار پاور، بیوٹی، ویلتھ اینڈ نالج سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ فرسٹ پیراگراف کو میں نے آپ کے سامنے ایلیبریٹ کیا کہ فاسٹس جو ہے وہ ایک اوور ریچر کی کہانی ہے جو کہ گریٹ لرننگ کی وجہ سے ڈیفائنڈ لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے تباہی کی طرف پہنچ جاتا ہے، اٹرنل ڈیمنیشن حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں کہ فاسٹس کے ہیرو جو ہے نا وہ دراصل سنگل کوالٹیز اور سنگل فورسز کی جو ہے نا مینیفیسٹیشنز ہیں، ان کے اندر سنگل کوالٹیز اور سنگل فورسز موجود ہیں۔ فاسٹس نے ان کو بڑے subjective, they are projected from his subjectivity and made convincing by sheer imaginative insight into the dark mysteries of nature. کہتا ہے کہ وہ سبجیکٹیوٹی کے ساتھ وہ کردار اس نے بنایا، اس نے ہیرو دکھائے اور امیجینیٹو انسائٹ کے ساتھ اس نے پریزنٹ کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک لے گیا کہ ہم کنونسنگلی انسان کی وہ جو فطرت کی ڈارک مسٹریز کو انسائٹ ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میسیولی ڈران کریکٹرز ہیں، میں فی الحال ہیروز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، اوور آل فاسٹس کے ہیرو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے ٹائٹینک فگرز ہیں جو کہ ان طاقتوں کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو ان کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہیں، زیادہ گریٹ ہیں، عظیم طاقتیں، ٹو گریٹ فار دیم، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ان کے سامنے بونے لگتے ہیں۔ They stand all by themselves and dwarf and overshadow all other characters. ایک طرف وہ ان کے سامنے بونے ہیں اور دوسری طرف باقی کردار ان کے سامنے بونے ہیں، یعنی کہ وہ باقی کردار ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ ان للی بشن کی ورڈز میں لونلی فگرز ہیں۔ فاسٹس کو دیکھیں آپ تو انفائنائٹ نالج کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے اور فزیکل ڈیزائرز کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ باراباس جو آف مالٹا کا ہیرو ہے، اس کے اندر پیشن، ریونج کے لیے ان لمیٹڈ پیشن موجود ہے۔ اس کے ہیرو میکاویلی کی دا پرنس کو السٹریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے اندر یہی ہے کہ ڈیزائربل ورچو از ایمبیشن اینڈ ہو ڈینائز آل morality ایکسیپٹ دیٹ وچ operates فار his own good. کوئی بھی morality کوئی بھی ٹھیک نہیں، morality وہی ٹھیک ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا مفاد ہے۔ دا پرنس کے یہ بھی ایک تھیم ہے۔ لیکن انسان بائی فطرت، بائی نیچر انسان اتنا پاورفل نہیں ہے، اس کی طاقت کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس کے جو وہ جب وہ کوشش کرتے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کے جو پر لگے ہوئے ہیں وہ موم کے پر ہیں، وہ ایک حد تک اڑ سکتے ہیں، وہاں سے آگے پھر وہ ویکسن ونگز والی بات ہے، آگے جب پہنچیں گے تو وہ پر اس کے جل جائیں گے، میلٹ ہو جائیں گے، اور میلٹ ہونے ہوتے ہی وہ نیچے آ کرے گا کہ وہ بھی اس کی جو ڈیزائر ہے فاسٹس کی کہ وہ ٹرانسینڈ کرے، از باؤنڈ ٹو بی فرسٹریٹڈ۔ سو یہ ٹپیکل ٹریجک سچویشن ہے۔
جیسے کوسٹس اس کو بتاتا ہے نا کہ ویکس اینڈ ونگز ڈڈ ماؤنٹ ابو ہز ریچ، کہ اس کی ریچ سے اوپر نکلے، حدوں سے زیادہ نکلنے کی کوشش کی. جب نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائیں گے. تھرڈ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ فاسٹس اوپننگ سیلری میں اپنی اس ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کرتا ہے جو کہ اس نے نالج کے اوپر کی ہوئی ہے، کہ ساری کی ساری برانچز آف نالج اس کو مطمئن نہیں کر سکیں. اس نے ارسطاٹل کا لاجک بھی پڑھ لیا، لیکن اس لاجک نے اس کے اندر جو پیاس ہے اس کو مزید شارپ کیا. وہ میڈیسن کی اسٹڈی کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ میڈیسن کی اسٹڈی نے آج تک کسی مردے کے اندر زندگی نہیں ڈال سکی. وہ لا کی اسٹڈی کو بھی جو ہے وہ ڈس اپروو کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف چھوٹے چھوٹے گینز کے لیے ہو سکتی ہے. ریلیجن کی اسٹڈی بھی فیوٹائل ہے، کیونکہ وہ صرف انسان کی اسینشل سنفل نیچر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ thou art yet art thou still but fastest in a man. تو لہذا اگلے پیراگراف پہ پہنچ گیا ہوں کہ he wishes to acquire unlimited knowledge. اس کی خواہش ہے کہ وہ لامتناہی علم حاصل کرے، اور یہ سب کچھ وہ صرف میجک کی اسٹڈی سے ہی اچیو کر سکتا ہے. کہتے ہیں ڈیوینٹی کو چھوڑ دیا. ایڈیو these metaphysics of magicians and necromantic books are heavenly. Lines, circles, scenes, letters and characters. These are those that fastest most desires. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پیراگراف پہ ہوں، he is prepared to sign the contract in his own blood to give away his soul to Satan in order to seek infinite knowledge. تیار ہے جی وہ اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے لیے جو اپنے خون سے وہ لکھے گا. اپنے خون سے، دیکھو کیسی محبت ہے شیطان کے ساتھ محبت، کہ وہ اپنے خون سے وہ کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہا ہے کہ وہ اپنی سول کو شیطان کے حوالے کر رہا ہے. کس حد تک اس کو نالج کی وہ تھی، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ نالج ملنے کے بعد اس کا استعمال اس نے کیسا کیا، کس پرپز کے لیے کیا، وہ سارے کا سارا یوز لیس فیوٹائل تھا. کہ انفائنائٹ نالج حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سول شیطان کے حوالے کر دی. آرتھوڈاکس لرننگ سے تھکا ہوا ہے، اور جیسے میفسٹوفیلیس آتا ہے تو وہ اس کو جنت اور جہنم کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے زمین اور ستاروں کے بارے میں پوچھتا ہے، اس سے خدا اور شیطان کے بارے میں پوچھتا ہے. کانٹریکٹ سائن کرنے کے فوراً بعد جب وہ ڈریگن ڈرون چیریٹ میں بیٹھ کے وہ کائنات کے سارے کے بہت سے سیاروں کا وہ چکر لگاتا ہے. یقیناً ڈیوینٹی کے اس ڈاکٹر نے کرسچن ڈکٹم کو بول دیا کہ دا فروٹ آف نالج از فاربیڈن، کہ کچھ ایسا نالج بھی اس کو جس کا فروٹ فاربیڈن ہے، یعنی کہ اس نے وہ نالج حاصل کر لیا. ہی سفرز، ٹھیک ہے، وہ سفر کرتا ہے کیونکہ اس کو ٹیمپٹ کیا گیا، بہکایا گیا. وہ ہی از ٹیمپٹڈ ٹو ایکسپلور دا مسٹریز دیٹ آر فاربیڈن بائی ہیونلی پاورز، کہ وہ مسٹریز وہ سفر وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا جو کہ ہیونلی پاورز نے فاربیڈ کی، منع کی ہوئی ہیں. جدھر نہیں جانا تھا ادھر بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ پہنچ گیا ہوں کہ ٹرو ٹو اے ٹیپیکل مرلووین ہیرو. ٹھیک ہے، یہاں سے پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ٹرو ٹو اے ٹیپیکل مرلووین ہیرو فاسٹو ٹریٹس گاڈ اینڈ ڈیول ناٹ میرلی ایز رائول سینٹرز آف پاور بٹ ہمسیلف وشز ٹو بی اے سملر سینٹر آف پاور. کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ رائولری نہیں دیکھتا، وہ خدا اور شیطان کو جو نا ان کے ساتھ رائولری محسوس کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سینٹر آف پاور ہو، اس کے پاس بھی اتنی طاقت ہو. اور یہی ڈیزائر تھی کہ وہ پھر بلیک آرٹ کی طرف چلا گیا. وہ اتنی طاقت حاصل کرنا چاہتا جتنی شیطان کے پاس ہے، جتنی خدا کے پاس ہے. تو یہ جو نالج کی جو پرسوٹ ہے اس طرح کا، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ will put at his command all things that move between quiet poles. کہ جب اس طرح کا جب اس کے پاس میجک آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ کوائٹ پولز کے درمیان جو کچھ ہے، قطب جنوبی قطب شمالی کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو وہ کمانڈ کر سکے گا.
تبھی وہ کہتا ہے a sound magician is a mighty god, demi god. ٹھیک ہے, ٹیمبرلین کی طرح وہ دنیا کا گریٹ ایمپرر بننا چاہتا ہے. کہتے ہیں I'll join the hills that bind the Afric shore and make that continent to Spain, and both contributory to my crown. The emperor shall not live but by my leave, nor any potentiate in Germany. تو پاور حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ وہ چیزیں جو کہ مذہب نے منع کی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ کیا, ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ سارے برانچز, نالج کی جو برانچز ہے اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے. لہذا وہ پھر جب اطمینان نہیں ہوگا, سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, تو اس کے اندر دراصل لاسٹ تھی, ہوس تھی. اس ہوس نے وہ جو باؤنڈری ہے, جو وہ لمیٹیشنز ہیں, اس سے اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا. اور لمیٹیشن سے جب باہر نکلا تو کدھر گیا, نیکرومینسی کی طرف, کہ وہ خدا بننے کی کوشش کرنے لگا, دیوتا بننے کی کوشش کرنے لگا. نیکسٹ پیراگراف پیج 40 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بنتا ہے کہ لائک دا پرنس آف میکافیلی, فاسٹس جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل مورالٹی کے بادر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے بات کی, پرنس بھی کہتا ہے جیسے بھی حاصل کرو, آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے, پاور حاصل کرنی ہے, دولت حاصل کرنی ہے, جیسے بھی کر لو کرو, بس یہی مورالٹی ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہے, یہ کچھ ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا سارے چوری کرتے ہیں, جیسے ہماری سوسائٹی میں اس طرح بندہ کوئی چوری کر رہے, کوئی نقصان کو کہتے ہیں یار سارے کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, سارے کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارے مورلز اس حد تک ڈکلائن کر چکے ہیں, یہاں اس کے بھی ڈکلائنڈ مورلز ہیں. خیر میں بات کرتا ٹریڈیشنل مورالٹی کی, اس کو بادر نہیں کرتا. لیسٹ ایز گریٹ ایز ڈیول اف ناٹ ایز گاڈ, کہ وہ کم از کم اتنا گریٹ تو جتنا شیطان ہے. خدا نہیں بن سکتا تو کم از کم ڈیول تو بن جائے, ڈیول کے مقابلے کا. تو وہ گریٹنس کا وین دیکھتا ہے, وہ اس عظمت دیکھنا چاہتا ہے, مطلب ایسی پاور دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ سارے اس خطے کو کنٹرول کرے, سارے بادشاہ اس کے تابعدار ہوں. تو بہت لازمی بات ہے. میکیاویلی جو کہتا ہے کہ جب اپنے پاور حاصل کرنی ہے, کس طرح حاصل کرنی ہے, مقصد یہ اینڈ جسٹیفائز دا مین, کہ پاور حاصل کر لو. اس کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ کیسے حاصل کی ہے, بس پاور حاصل کرنی ہے, آپ کا مقصد ہے, پورا کرو اس کو. نیکسٹ پیراگراف پیج 40 پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے کنٹریز کے ساتھ تجارت کرو, بس برنگ a lot of wealth into the country. یعنی کہ بیسیکلی تجارت جو ہو رہی تھی اس سے ملک کے اندر, افریقہ اور ایشیا کے ممالک کے ساتھ جو تجارت ہو رہی تھی اس سے ملک میں بڑی دولت آ رہی تھی. اور اسی چیز نے جو ہے نا رنائسنس مین کے اندر دولت حاصل کرنے کی ڈیزائر کو شدت سے پیدا کر دیا تھا. فاسٹس باراباس کی اس ڈیزائر کو ہی شیئر کرتا ہے کہ thirst for wealth. Fastus is keen to carve for the spirit and says, I'll have them fly to India for gold, ransack the ocean for the Orient pearl. دیکھو دولت بھی ایک حد کی, علم بھی ایک حد کا, پاور بھی ایک حد کی, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, اوور ریچ کر رہا تھا. یہ ساری حدیں ہیں جن کو اس نے کراس کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 41 پہ سٹارٹ ہوتا ہے. پیشن, بیوٹی کا پیشن ایلزبیتھنس کے اندر موجود تھا. اسی اسپرٹ میں سے فاسٹس بھی ولیپیوسنس کے اندر رہنا چاہتا تھا. A world of profit and delight. لہذا بلائنڈ ہومر کو وہ بلاتا ہے, ٹھیک ہے, جادو کے ذریعے اس کی روح کو حاضر کرتا ہے. اس کے بعد وہی دیکھیں وہ سویٹ ہیلن کے ساتھ جو ملنا, فزیکل پلیئرز کی خاطر وہ سارا کچھ کرتا ہے. تو وہ بھی حدیں ہیں نا, کچھ حدیں وہاں پہ بھی ہیں کہ وہ yearns for a kiss of Helen that will make him immortal. دیکھو یہاں پہ وہی چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ مذہب کے حساب سے تو اس کے پاس ایک لیگل رائٹ ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ کرے, لیکن وائف کی بجائے وہ ایک ہیلن کے بارے میں جو دنیا کی خوبصورت عورت سمجھی جاتی تھی, کہ اس کے لیے وہ جب وہ ڈیزائر کر رہا ہے اسی کو جادو کے ذریعے بلاتا ہے اور اس سے وہ فزیکل پلیئر اچیو کرتا ہے. سو یہاں وہ چیز بھی دکھا دی گئی, وہ لمٹ بھی اس نے کراس کی. ٹھیک ہے, آخری پیراگراف پیج نمبر 41 پہ جو کہ اس ٹاپک کا لاسٹ پیراگراف ہے کہ فاسٹس بحیثیت ٹریجک ہیرو انر کانفلکٹ کا ایلیمنٹ بھی انگلش ڈرامہ میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر رہا ہے. فاسٹس
اسپریچل ٹریجڈی کا ایک یونیک ریکارڈ ہے. اس پلے کے اندر بھی جو کانفلکٹ ہے وہ مین اینڈ مین کے درمیان نہیں ہے اور نہ ہی گروپ آف کریکٹرز کے درمیان ہے, بلکہ ڈیوائن ول اینڈ ہیومن ول کے درمیان ہے, کیوریاسٹی اینڈ کانشیس کے درمیان ہے, ضمیر اور اس کے درمیان ہے. دیکھو اس کے اپنے اندر ہی یہ جدوجہد لگی ہوئی ہے. فاسٹس کا ایمبیشن ملٹن کے سیٹن کی طرح ہے, اور وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے, یہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے, دونوں ڈی جنریٹ ہوتے ہیں. اور he seeks to have a world of profit and delight, of power, of honor and of omnipotence, کہ وہ اس طرح وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے بتایا کہ جو اس کا حق نہیں ہے, اور ایمبیشن سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے نا, سیکیورنگ آل نالج, سارے کا سارا نالج حاصل کرے گا. اپنی لسٹ پر نالج کو وہ سیٹسفائی کرتا ہے, پاور کو, لیکن اسی چکر میں وہ اپنے کلیمز بھی بھول جاتا ہے. جو کلیمز اس کے تھے, جو ڈیزائر تھی, میں نے پہلے بات کی کہ اس کو نالج بھی مل گیا, اس کو پاور بھی مل گئی, اس کی یہ ڈیزائر تو ہوئی, اس کی لسٹ ہوس تو پوری ہو گئی, لیکن جس مقصد کے لیے وہ حاصل مینس کہ وہ اتنا نالج آئے گا تو یہ کرے گا, اتنی پاور آئے گی تو یہ کرے گا, وہ سب کچھ وہ نہیں کرتا. اس بات پہ غور کریں ذرا. لاسٹ فار پاور, اگر آپ سے پوچھا جائے یہ لفظ کی, میں نے ایک وہ فیس بک پہ میں نے ایک وہ لگایا تھا, پوسٹ لگایا, میں نے وہاں پہ لکھا ہے فاسٹوڈین. کسی بندے نے آرٹیکل میں نے شیئر بھی کیا تھا, فاسٹوڈین پاور میں نے لکھا تھا وہاں پہ, فاسٹوڈین پاور. ہمارے آج کے, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, اگر آپ کی کسی کا پولیٹیکل افیلیشن ہے, آج کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے, فاسٹوڈین پاور ہے. غور کریں, انہوں نے بھی پاور حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا, اور انہوں نے بھی یہی جو ڈاکٹر فاسٹس نے کیا تھا, کہ فاسٹس نے بھی بڑے بڑے کلیمز کیے تھے کہ میں ایسے کروں گا, میں ایسے کروں گا, میں ایسے کروں گا, اور وہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ بھی پیٹی میٹرز میں انوالو ہو گئے, یہ بھی ہو گئے. انٹر ریلیٹ ہوتی ہے یہ بات. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے کوسچن ایسے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں یہ چیز ہے, اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. تو یہ فاسٹوڈین ایلیمنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر آج کے دور میں پولیٹیکل سیٹ اپ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اندر یہی چل رہا ہے. وہ سارے نعرے جو لگائے جاتے تھے آج ان کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ سیاست تھی. سیاست میں کہ جھوٹ, ہم تو جھوٹ بول رہے تھے عوام کے ساتھ. تو یہ تو فاسٹوڈین کانسیپٹ ہے نا سارے کا سارا. فاسٹس نے بھی یہی کہا طاقت حاصل کرنے کے لیے, انہوں نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہی کہا. ٹھیک ہے, تو نہ تو وہ neither builds any brass wall around Germany nor any bridge joining Spain with Africa. So ورلڈ ایمپرر بننے کی بجائے وہ لون انٹرٹینر اور جگلر بن گیا. جیسے میں نے بتایا نا, اس نے کیا کہ وہ کشکول نہیں اٹھائے گا, وہ جناب وہ پولیس کو ٹھیک کر دے گا, وہ کرکٹ کو ٹھیک کر دے گا, یہ ساری باتیں کی گئیں. ٹھیک ہے, مجھے پاور ملتی میں سب کچھ کروں گا, اور سارے کا سارا یہ ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں. آئی جی کتنی دفعہ 14 مہینوں میں 4 دفعہ آئی جی تبدیل ہو گیا. کرکٹ کا کیا حال ہوا, پولیس کا کیا حال ہوا, قانون کا, ہر چیز کے یہ حالات. تو یہ وہی چیزیں, یہی فاسٹوڈین پاور ہے, فاسٹوڈین کانسیپٹ یہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنٹ آپ دیکھا کریں اپنی سوسائٹی کے اندر. میں کسی اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ یا وہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ وہ چیزیں جو ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں سنی, اور یہ ہمیں ہمارے سامنے فاسٹس نظر آ رہا ہے. بھائی دور مت جائیں, اپنی لسٹ کو صرف سیٹسفائی کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, ایمپرر بننے کے لیے. لیکن پھر باتیں کون سی, انٹرٹینر اینڈ جگلر, کہ رات کو درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں, جگلر انٹرٹینر بن گئے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. خیر, میں نے وہاں پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر دی, اگر برا لگا تو سوری فار دیٹ. کائنات اکیل ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ہمدردی ان کے ساتھ ہو, میں نے جسٹ لٹریچر کے حساب سے ایک بات کی. ٹھیک ہے, سو پوپ کے ساتھ جو اس کا مسچیف ہے وہ بھی ایک بیفون کا ہے. ہاؤس ڈیلر کے ساتھ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. تو یہ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی کر رہا ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کو نالج ملنے کے بعد, پاور ملنے کے بعد یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جناب گریپس, he is fetching in the grapes in winter is cheap show that jugglers perform even now. ٹھیک ہے, میڈیسن کو چیک کر دیا, he could not turn the dead into living, he had decided to pursue black art. کیوں چاہتا ہے, کہتے ہیں ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بلیک آرٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں. کامک سینز دکھائے جا رہے ہیں, دیکھو بگننگ سے اینڈ تک. میں چینج کی بات کر رہا ہوں, یہ اسی طرح کی چینج ہے, سیٹن کی طرح کی. ٹھیک ہے,
یہ وہی چینج ہمارے ملک میں بھی نافذ ہوئی ہے کہ ریڈیکیول آف دا پوپ ٹو دا ریڈیکیول آف دا نائٹ دین ٹو دا ریڈیکیول آف این آرڈینری ہارس ڈیلر. پوپ سے نائٹ کا مذاق، پہلے مولوی کا مذاق، پھر جنگجو کا مذاق، پھر غریب عام آدمی کا مذاق، ہر ایک کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، بگننگ میں میفسٹوفیلیس جہاں سے بلاتا ہے اور اسے کمانڈ کر سکتا ہے. لیٹر جو ہے نا وہ میفسٹوفیلیس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھو یہ بھی وہی بات ہے، ہمارے پاس بھی میفسٹوفیلیس موجود ہے جس کا آج کل کیس چل رہا ہے کہ سٹارٹ میں وہ میفسٹوفیلیس کو کمانڈ کر رہا ہے لیکن بعد میں وہ اسی میفسٹوفیلیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور میفسٹوفیلیس کی آج کل عدالت میں ہوا کہ اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ. ٹھیک ہے، یہ فاسٹوڈین ہے بھائی، یہ فاسٹوڈین ایلیمنٹ ہے، اس کو غور سے پڑھیے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی دا ایول اسپرٹس ڈومینیٹ ہم اینڈ سیکس ہم ٹو ڈراؤن ہز گریف انٹو سینسلس پلیئرز. ٹھیک ہے، وہی سینسلس پلیئرز میں چلے جاتے ہیں. کل کی میں اس کو اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ادب کو ہمیشہ، ادب چونکہ زندگی ہے، لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے ارد گرد. سینسس پلیئرز کی طرف نہیں جا رہے کشمیر آزاد کرانے کے بجائے. وہ پنجاب گورنر پنجاب کے ہاں کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے نا وہاں پہ میوزیکل کنسرٹ ہوگا تو کیا ہے، سینسس پلیئرز ہے، کر کیا رہے ہیں. سیم فاسٹوڈین، میں وہی بات دوبارہ کر رہا ہوں. To conclude, we can rightly say Faustus presents the pathetic figure of a great man going to ruin. آخری بات، عمران خان بھی وہی فاسٹوڈین ہے، وہی فاسٹس ہے. گریٹ مین تھا، تباہ ہو رہا ہے اور یہ سارے کے سارے کام وہ کر رہا ہے. غور کریے بیٹھ کے سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر برا لگا تو اس کے لیے پہلے ہی میں اپالوجی کروں گا. یہ سارے کا سارا ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا لیکچر. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں.